فضل اور سچائی سے معمور کلیسیا سیشا میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ اور آج کا اپدیش ہے ہیکل کے بارے میں۔ ایک وہ ہیکل ہے جو مسیح یشوع نے اپنے خون کی قیمت دے کر روح القدس یعنی اپنے اطمینان دے کر بنائیں، خون دے کر اطمینان دے کر بنائیں، یعنی ہم ایمان والے لوگ جو اس کے لہو سے خریدے ہوئے ہیں، جو اس کے نام پر ایمان لائے۔ اور ایک وہ ہیکل ہے جو انسان نے بنائی، سنسارک ہیکل۔ وہ ہیکل انسان کی جان لے کر بنائی جاتی ہیں۔ سنسارک ہیکل ہے جو وہ انسان کی جان لے کر بنائی جاتی ہے۔ کیسے؟ جو جان ہوتی ہے وہ خون میں ہوتی ہے، اور ہم جو وہ سنسارک ہیکل بنانے کے لیے روپیہ پیسہ کماتے ہیں اور اس انسانی جسمانی ہیکل کو بنانے کے لیے دیتے ہیں، وہ جان خرچ کر جان جو ہوتی ہے وہ خون میں ہوتی ہے، جان دے کر وہ پیسہ کماتے اور پھر وہ آگے سنسارک ہیکل پر لگایا جاتا ہے۔ لیکن جو یشوع مسیح نے ہیکل بنائی، انہوں نے اپنا قیمتی لہو دے کر اور اطمینان دے کر روح القدس کے وسیلے وہ ہیکل بنائی، اور جان خون میں ہوتی ہے، اور وہ پیسہ آپ دیتے ہیں سنسارک ہیکل کے لیے، یعنی اس نے آپ کو اپنے لہو سے خرید کر بنایا، لیکن ہم اپنا خون دے کر سنسارک ہیکل بناتے ہیں۔ اور باہر لال رنگ جو کبھی یشوع کے خون کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ خون خون ہوتا ہے اور خون میں جان ہوتی ہے، اور یشوع مسیح کا جو لہو ہے وہ ہابل کے لہو کے نسبت اچھی باتیں کہتا ہے۔ یشوع مسیح کا لہو زندہ ہے، اور وہ رنگ جو باہری طور پر ہیکل پر لگا دیا جاتا ہے، سنسارک ہیکل پر، وہ کبھی یشوع مسیح کے خون کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ کبھی ہمارے گناہوں کو دھو نہیں سکتا۔ وہ آنکھوں کو دیکھنے میں خوبصورت لگ سکتا ہے اور عقل کو گھمنڈ دے سکتا ہے، لیکن کبھی بھی گناہوں کی معافی نہیں ہو سکتی اس رنگ سے جو باہری طور پر سنسارک ہیکل پر لگایا جاتا ہے۔ وہ کبھی خون کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یشوع کا لہو جو ہے وہ زندہ ہے، اور اندر سفید رنگ کبھی ہمیشہ کی شانتی نہیں دے سکتا، کبھی سچائی اور روح القدس اطمینان نہیں دے سکتا۔ اندر کا سفید رنگ سنسارک ہیکل کا، نہ ہی پہنا ہوا سفید کپڑا، یہ سنسارک یشوع کے کام ہے، سنسار کے یشوع کے کام ہے، اور آج ہر ایک کا اپنا ہی یسوع ہے، ہر ایک کا اپنا ہی یشوع ہے، کیونکہ جو آتا ہے اگر وہ کسی دوسرے یسوع کی منادی کرتا ہے جس کی ہم نے منادی نہیں کی، یا کوئی اور روح تم کو ملتی ہے جو نہ ملی تھی، یا دوسری خوشخبری ملی جس کو تم نے قبول نہ کیا تھا، تو تمہارا برداشت کرنا بجا ہے۔ اگر آپ سن رہے ہیں تو یشوع کا لہو ہم ہیں، اس کے خریدے ہوئے لوگ، یشوع مسیح کے خریدے ہوئے لوگ، اور وہی زمین پر وہ زندہ لہو ہیں۔ جس خدا نے دنیا اور اس کی ساری چیزوں کو پیدا کیا،
وہ آسمان اور زمین کا مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا، نہ کسی چیز کا محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھوں سے خدمت لیتا ہے، کیونکہ وہ تو خود سب کو زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے، اور اس نے ایک ہی اصل سے آدمیوں کی ہر ایک قوم تمام روئے زمین پر رہنے کے لیے پیدا کی، اور ان کی میعادیں اور سکونت کی حدیں مقرر کی۔ 6 دن کے بعد یسوع نے پطرس اور یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو ہمراہ لیا اور انہیں ایک اونچے پہاڑ پر الگ لے گیا، اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی، اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا اور اس کی پوشاک نور کی مانند سفید ہو گئی۔ اور دیکھو، موسیٰ اور ایلیا اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے انہیں دکھائی دیے۔ پطرس نے یسوع سے کہا، اے خداوند، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، مرضی ہو تو میں یہاں 3 ڈیرے بناؤں، ایک تیرے لیے، یعنی یشوع مسیح کے لیے۔ یشوع مسیح جو ہیں، یشوع مسیح سے فضل اور سچائی، یشوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ ایک موسیٰ کے لیے، اب شریعت جو ہے وہ موسیٰ کی معرفت دی گئی اور موسیٰ کو فرشتوں کے وسیلے آئی۔ ایک ایلیا کے لیے، وہ بول ہی رہا تھا کہ دیکھو، ایک نورانی بادل نے ان پر سایہ کر لیا، اور دیکھو، اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ یشوع مسیح کی سنو۔ فضل اور سچائی مسیح یشوع کی معرفت پہنچی، فضل کی سنو، نہ کہ ایلیا اور موسیٰ کی۔ پس یہودیوں نے جواب میں اسے کہا، تو جو ان کاموں کو کرتا ہے ہمیں کون سا نشان دکھاتا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ یہودیوں نے کہا، 46 یعنی 46 برس میں یہ مقدس بنا ہے، اور کیا تو اسے 3 دن میں کھڑا کر دے گا؟ مگر اس نے اپنے بدن کے مقدس کی بابت کہا تھا، تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہوا ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ یعنی یشوع مسیح کے جو خریدے ہوئے لوگ ہیں، انوگرہ اور سچائی کے ادھین، اور جنہیں روح القدس کی بخشش حاصل ہے اور سچائی کی روح کے وسیلے وہ زندہ ہونے کی گواہی میں شامل ہے۔ تم دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہوا ہے، پہاڑ ہے یشوع مسیح، جو شہر پہاڑ پر بسا ہوا ہے وہ چھپ نہیں سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں، تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی۔ اب گھر ہے جو وہ جو پورا زمین و آسمان، کیونکہ گھر جو ہے وہ خدا نے بنایا، اور اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے بڑائی کریں۔ چنانچہ ہر ایک گھر کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، مگر جس نے سب چیزیں بنائی وہ خدا ہے۔ موسیٰ تو اس کے سارے گھر میں خادم کی طرح دیانتدار رہا، تاکہ آئندہ بیان ہونے والی باتوں کی گواہی دے، لیکن مسیح بیٹے کی طرح اس کے گھر کا مختار ہے، اور اس کا گھر ہم ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو، اور خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا، خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ میں آسمان کی بادشاہت کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھولے گا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے،
جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ پس اے بھائیوں، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے، اور رسولوں اور نبیوں کی نیوں پر، جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے، تعمیر کیے گئے ہو۔ اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتی جاتی ہے۔ اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتی جاتی ہے، اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو۔ میں نے اس توفیق کے موافق جو خدا نے مجھے بخشی، دانا معمار کی طرح نیو رکھی، اور دوسرا اس پر عمارت اٹھاتا ہے۔ پس ہر ایک خبردار ہے کہ وہ کیسی عمارت اٹھاتا ہے، کیونکہ سوا اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے، یعنی یشوع مسیح، یعنی فضل اور سچائی، کوئی شخص دوسری نہیں رکھ سکتا۔ اور اگر کوئی اس نیو پر سونا یا چاندی یا بیش قیمت پتھروں یا لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا ردہ رکھے تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ اس کام کو بتا دے گا، اور وہ آگ خود ہر ایک کا کام آزما لے گی کہ کیسا ہے۔ جس کا کام اس پر بنا ہوا باقی رہے گا وہ اجر پائے گا، اور جس کا کام جل جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا، لیکن خود بچ جائے گا مگر جلتے جلتے۔ اور وہ بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے، وہ مبدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں سے پلوٹا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو۔ مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔